معاذ اور شہریار کی اب اکثر مسجد میں نمازوں کے بعد ملاقات ہو جایا کرتی تھی۔ معاذ کی صحبت کا خوشگوار اثر شہریار کو بے حد متاثر کر رہا تھا۔ تم کیا مولوی بنتے جا رہے ہو؟ ایک دن نائلہ نے اسے غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ اس نے کئی دنوں سے شیو نہیں کی تھی۔ مولوی؟ کیا مطلب؟ میں نے کون سا مولوی والا کام کیا؟ نائلہ کی بات سے شہریار کو حیرت ہوئی۔ یہ تو داڑھی بڑھنے لگی ہے جناب کی، پینٹ ٹخنوں سے اوپر فولڈ ہونے لگی ہے، کوئی تو ماجرا ہے نا؟ نائلہ، کیا داڑھی بڑھانے والا شخص مولوی بن جاتا ہے؟ اگر آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان زندہ ہوتے، کیا تم ان کی داڑھی اور ان کے ننگے ٹخنے دیکھ کر انہیں بھی مولوی کہتی؟ استغفر اللہ۔ شہریار کی بات پر نائلہ کی زبان سے بے اختیار نکلا، نہیں نا، تو اپنی سوچ درست کرو۔ جانتا ہوں چند ایک کی غلطیوں کی وجہ سے مولوی طبقہ بالکل بدنام کر دیا گیا ہے، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر مولوی خراب ہو۔ کیا ایک ڈاکٹر کے فراڈ ہونے کی وجہ سے تم ہر ڈاکٹر کو غلط کہو گی؟ علاج کے لیے اس کے پاس جانا چھوڑ دو گی؟ نہیں نا، تو پھر دین کے معاملے میں پانچوں انگلیاں برابر کیوں لگنے لگتی ہیں لوگوں کو؟ نائلہ کو اس کی باتوں نے واقعی ہلا دیا تھا۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو شہریار، یہ کہہ کر وہ فوراً اس سے اٹھ کر چلی گئی تھی۔ اسے خدشہ ہوا کہ کہیں اب وہ اسے بھی نصیحتیں نہ کرنے لگ جائے۔ ویسے بھی اسے خود کو چادر اور چار دیواری میں قید کر کے رکھنے والیاں بے وقوف لگتی تھیں۔ آج اسے ایک ہفتہ ہو چکا تھا مدرسے جاتے ہوئے۔ ابھی اس نے ترجمہ یاد کر کے اپنا ہوم ورک مکمل کیا ہی تھا کہ اچانک سے موبائل کی بیپ بجی۔ اس نے موبائل کو سائڈ ٹیبل پر رکھنے کے لیے اٹھایا تو اسکرین پر الینا کا نام چمک رہا تھا۔ ہیلو، کیسی ہو؟ آج ہماری کانوکیشن تھی، تمہیں بہت مس کیا۔ فاطمہ اس کا میسج پڑھ کر پچھلی یادوں میں گم ہو گئی۔ کلاسز، انجوائے کرنا، آزادی، فرینڈز، پارٹیز۔ سفیان آنکھوں میں نمی سی آ کر جیسے رک گئی۔ کیا تھی نا میں، آج زندگی کس موڑ پر آ گئی ہے؟ وہ جیسے لاشعوری سی کیفیت میں ٹائپ کرنے لگی، حالانکہ ایک عرصے سے اس نے کسی سے کوئی رابطہ نہیں رکھا تھا۔ سلام دعا کے بعد مبارکباد دی اور سب کا حال احوال پوچھا۔ شکر ہے بی بی تم نے کوئی جواب تو دیا، اتنی ساری باتیں کرنی ہے تم سے۔ تمہیں پتہ چلا کہ سفیان کی شادی ہو رہی ہے؟ الینا کے اس میسج پر فاطمہ کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں لے لیا۔ کب؟ اس نے کانپتی انگلیوں سے ٹائپ کیا۔ اگلے مہینے، آج اس نے ٹریٹ دی تھی پوری کلاس کو۔ وہ خوش ہے؟ لگتا تو ہے، تم خوش ہو؟ الینا اس سارے واقعے سے لا علم تھی۔ رپلائی سینڈ کر کے اس نے موبائل آف کر کے سائڈ پر رکھ دیا۔ اس کا سانس پھولنے لگا جیسے دل حلق میں آ گیا ہو۔ اس کا دل کیا کہ وہ پھوٹ پھوٹ کر روئے، چیخے، چلائے، مگر کیوں؟ کس کے لیے؟ اس کے لیے جس نے اس سے دھوکہ دیا، جس نے اس کی زندگی برباد کر کے رکھ دی، جس نے اسے کہیں کا نہیں چھوڑا۔ وہ اس کے لیے کیوں روئے؟ آنسو بہنے لگے۔ کیا وہ واقعی خوش ہے؟ کیا اس نے مجھے واقعی بھلا دیا ہوگا؟ ہم نے تو ساتھ رہنے کے کتنے وعدے کیے تھے۔ قبیح مخلوق پھر سے ماضی کی مناظر میں لے گئی۔ اسے یاد آنے لگا اس کے ساتھ گزرا وقت، اس کے دیے ہوئے تحائف، اس کی باتیں، اس کا ہنسنا ہنسانا۔ پہلے دن کا پڑھا قرآن کا پہلا سبق بھولنے لگا۔ رونا سسکیوں میں بدل چکا تھا۔ اندر کہیں چھپا اس کی جدائی کا درد ابھی باقی تھا۔ اس کا دل چاہا کہ اسے میسج کر کے مبارکباد دے، شاید کہ اسے یاد آئے کہ فاطمہ بھی کوئی تھی جس کے ساتھ اس نے زندگی کے کچھ دن گزارے تھے۔ دشمن نے وعدہ سچا کرنا چاہا، اسے اس کا برا عمل مزین کر کے دکھانے لگا۔ اس نے موبائل اٹھایا۔ وہ نمبر ڈیلیٹ کر چکی تھی، مگر کچھ چیزیں انسان کے ذہن کے ساتھ ہمیشہ چپکی رہتی ہیں۔ اس کا نمبر بھی انہی میں سے ایک تھا۔ موبائل جیسے ہی آن کیا تو میسیجز کی بجائے ہاتھ ایک اسلامک ایپ اسلام 360 پر ٹچ ہو گیا۔ وہ کھلتے ہی سامنے یہ آیت تھی، قال اللہ، اور دیکھنا شیطان کا کہنا نہ ماننا، وہ تمہیں تنگ دستی کا خوف دلاتا اور بے حیائی کے کام کرنے کو کہتا ہے، اور خدا تم سے اپنی بخشش اور رحمت کا وعدہ کرتا ہے، اور خدا بڑا وسعت والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ دل ایک دم سے رک گیا جیسے۔ کتنی دیر وہ ساکت ہو کر یہ آیت پڑھتی رہی۔ شیطان میرا دشمن۔ مدرسے میں پہلے دن کا سبق گویا منظر پر روشن ہو گیا۔ وہ مجھے بے حیائی، نہ محرم سے فضول بات کا حکم دے رہا ہے، میرے عمل کو میرے لیے مزین کر کے، اور اللہ اپنی رحمت کا وعدہ کر رہے، یعنی اگر میں اللہ کے لیے بے حیائی سے بچوں گی تو وہ اپنا وعدہ پورا کریں گے۔ بخشش، رحمت، اللہ اکبر۔ آنسو بہنے لگے، مگر اب کی بار کسی نامحرم کے لیے نہیں، اپنے رب کی محبت کے لیے۔ احساس تشکر کے تھے، دل تھم چکا تھا۔ وہ استغفار کرنے لگی اور ساتھ میں اللہ کا شکر ادا کرنے لگی کہ بر وقت اس نے بچا لیا۔
ورنہ وہ بیوقوف کیا کرنے جا رہی تھی؟ کتنا غلط نتیجہ نکلتا اس کا۔ شاید لڑکیاں اپنے جذباتی پن کی وجہ سے آسانی سے پھسل جاتی ہیں، اس لیے ہر کوئی آ کر انہیں پھسلا جاتا ہے، مگر ایک مضبوط کردار لڑکی، اللہ کی محبت میں جینے والی، اس طرح کی مصنوعی محبتوں کے جالوں میں نہیں پھنستی۔ اس طرح اچانک اللہ کی طرف سے جواب ملنے پر اس کا دل شکر سے بھر گیا۔ وہ قرۃ العین کو دعائیں دینے لگی جس نے اسے اس ایپ کے متعلق بتایا تھا۔ فاطمہ اکثر دیکھتی تھی کہ قرۃ العین جب بھی یہ ایپ آن کرتی تھی تو ہر بار کوئی نئی آیت اس کے سامنے آتی تھی۔ وہ کہتی تھی کہ اللہ اسے ایسے گائیڈ کرتے ہیں، جواب دیتے ہیں۔ بعض اوقات لاشعوری طور پر جب انسان کچھ سمجھ نہیں پا رہا ہوتا تو اس طرح سے اچانک سے سامنے والی آیات میں اس کا جواب ہوتا ہے، جس سے انسان کا دل تھم جاتا ہے۔ آج اس کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ قرۃ نے اسے سارا طریقہ بتایا تھا۔ پلے اسٹور پر اسلام 360 لکھ کر سرچ کرنا ہے، پھر وہاں سے انسٹال کر لینا۔ اور فاطمہ، اللہ جزائے خیر دے جس نے یہ بنائی، اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس ایک ایپ میں احادیث کی تمام بڑی کتب، قرآن، اس کا لفظی اور بامحاورہ ترجمہ اور تفاسیر موجود ہیں۔ ایک عام شخص اس ایپ کے ذریعے دین کا مطالعہ بآسانی کر سکتا ہے، الحمدللہ۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اسے جب بھی آن کرو، آیت اور حدیث آف دی مومنٹ سامنے آ جاتی ہے، جس سے انسان کو رہنمائی ملتی ہے۔ اوہ واو، یہ تو بہت زبردست ہے، میں ضرور انسٹال کروں گی۔ اس طرح تو میں کبھی بھی کسی بھی وقت جو آیت یا جو حدیث نکالنا چاہوں نکال لوں گی اور اس کے نمبر سے اس کی اتھینٹسٹی چیک کر لوں گی۔ الحمدللہ، بہت زبردست۔ بالکل، الحمدللہ۔ اللہ ہمیں اپنا بہترین اور فرمانبردار بندہ بنائے، آمین۔ اللہ کی خاطر محبت کرنے کا نتیجہ اللہ کا قرب ہوا کرتا ہے جو دونوں کو مل رہا تھا، اور دونوں اس پر شکر گزار تھیں۔ الحمدللہ، الحمدللہ کثیرا۔ مجھے تو یقین نہیں آ رہا فاطمہ، میں نے تو بس اللہ سے رو رو کر دعائیں کی تھی، اللہ پاک نے مجھ پر اتنا بڑا کرم کر دیا۔ الحمدللہ رب العالمین۔ وہ آنکھوں میں نمی لیے فاطمہ کے گلے لگ کر پرجوش انداز میں بتا رہی تھی، میں تمہارے لیے بہت خوش ہوں قرۃ، اللہ تمہیں بہت آگے لے کر جائیں۔ اس نے قرۃ کو پیار سے سہلاتے ہوئے کہا۔ قرۃ العین نے پوری یونی میں ٹاپ کیا تھا، اسے مزید پڑھائی کے لیے اسکالرشپ مل چکا تھا۔ اسلامک اسٹڈیز میں آگے جانے کا اس کا خواب اپنی تکمیل کی دہلیز پر تھا۔ وہ جس خاندان سے تعلق رکھتی تھی وہاں مالی حالات ایسے نہیں تھے کہ اولاد کو اتنی زیادہ تعلیم دی جائے، اور خصوصاً جب دنیاوی فائدے سے زیادہ دینی فائدہ جڑا ہو۔ مگر جب انسان کی سچی طلب اور تڑپ ہوتی ہے تو عرش کا مالک راستے خود ہی بناتا چلا جاتا ہے۔ خلوص کا اثر تو پوری کائنات پر پڑتا ہے۔ اس کی بھی دین سے خلوص بھری محبت اس کے لیے دروازے کھولتی جا رہی تھی۔ مگر فاطمہ، ایک مسئلہ ہے، اس نے فاطمہ سے جدا ہوتے ہوئے کہا۔ کیا؟ تمہیں پتہ ہے نا یونیورسٹیز کے ماحول کس طرح دن بدن خراب ہوتے جا رہے ہیں۔ کو ایجوکیشن، بے حیائی، فحاشی، ان سب میں خود کو فتنوں سے بچا کر رکھنا بہت مشکل ہے۔ تم ٹھیک کہہ رہی ہو قرۃ، مگر الحمدللہ تم تو مکمل پردہ کرتی ہو، تمہیں تو اس کی ٹینشن نہیں ہونی چاہیے۔ فاطمہ، یہی تو وہ سوچ ہے جو درست نہیں۔ تمہیں پتہ ہے شیطان ایسوں کی طرف تو لشکر لے کر آتا ہے، اور اللہ کے راستے پر چلنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں جو اپنے دامن کو گناہوں کے کانٹوں سے بچا بچا کر رکھنا چاہتے ہیں۔ شیطان کے لیے سب سے بڑی زیادہ خطرے کی گھنٹی یہی لوگ ہوتے ہیں، کیونکہ انہی کے ذریعے معاشرے کی اصلاح ہوتی ہے، اس لیے وہ اپنی پوری طاقت انہی کو بہکانے میں لگا دیتا ہے۔ فاطمہ کو یاد آیا اس نے قرآن میں وہ آیت پڑھی تھی کہ اس نے اللہ سے کہا تھا کہ میں ضرور ان کے لیے آپ کے سیدھے راستے پر بیٹھوں گا۔ اس نے اس آیت کا حوالہ دیتے ہوئے کہا، اوہ، تو اس آیت کی سمجھ مجھے اب آ رہی ہے۔ واقعی جو پہلے سے بہکے ہوئے ہیں ان کے لیے تو اس دشمن کا ہلکا سا وسوسہ کافی ہے۔ اصل رکاوٹ تو یہ ان کے لیے بنا ہوا ہے جو سیدھے راستے کی طرف آنے کی یا اس پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے فاطمہ۔ فاطمہ کو یاد آیا کہ کیسے شیطان نے اس کے لیے اتنا مشکل بنا دیا تھا سیدھے راستے پر آنا۔ جب بھی اسے دین کی بات بتائی جاتی یا کسی دینی مجلس کی دعوت ملتی تو وہ کیسے جھوٹے بہانے بنا کر ٹال دیا کرتی تھی کہ ٹائم نہیں ہے۔ اللہ اکبر! یعنی یہ سب شیطان کی چالیں ہوتی ہیں جن میں ہم ایسے پھنستے چلے جاتے ہیں کہ انہی دین والوں کو بے وقوف سمجھنے لگتے ہیں۔ تو پھر اب تم کیا سوچ رہی ہو آگے؟ اس نے اپنی شرمندگی کو چھپاتے ہوئے قرۃ العین سے پوچھا۔ وہی تو سمجھ نہیں آ رہا، مگر میں اللہ تعالیٰ سے پوچھوں گی، انشاءاللہ وہ ضرور میری رہنمائی کریں گے۔ قرۃ العین نے جیسے مطمئن ہوتے ہوئے مسکرا کر کہا۔ فاطمہ اس کا اللہ سے تعلق اور اس پر یقین دیکھ کر رشک بھری نگاہوں سے بس مسکرا کر ہی رہ گئی۔
اس کی تکلیف دن بدن بڑھتی جا رہی تھی مگر اس نے کسی سے بھی ذکر نہیں کیا۔ اب اسے زیادہ دیر تک بیٹھنے پر بھی درد محسوس ہونے لگا تھا۔ ایک چوٹ ہی تو تھی، مہینہ ہونے کو ہے، اب تک تو درد ختم ہو جانا چاہیے تھا۔ بریک کے دوران کلاس روم میں بیٹھے اس نے خود سے سوچتے ہوئے کہا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیسی ہیں آپ؟ کسی نے پیچھے سے اسے سلام کیا۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو ویل چیئر پر یونیفارم میں ملبوس پیاری سی لڑکی اسے دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ وعلیکم السلام، میں ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں؟ فاطمہ نے درد کو چھپانے کے لیے نقلی مسکراہٹ چہرے پر سجا کر پوچھا۔ الحمدللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بہت احسان، بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں۔ میرا نام نور ہے، آپ شاید یہاں نئی طالبہ ہیں۔ میں کافی دنوں سے آپ سے ملنا چاہ رہی تھی مگر موقع نہیں ملا۔ جی، مجھے یہ دوسرا ہفتہ اس مدرسے سے ایڈمیشن لیے آپ سے مل کر اچھا لگا۔ اس کے نام کے ساتھ اس کا چہرہ بھی کسی نور کے ہالے کی طرح اسکارف میں چمک رہا تھا۔ مجھے بھی الحمدللہ، اللہ بھی کیسے کیسے اپنے پیارے بندوں سے ملواتے ہیں۔ آپ کو دیکھ کر مجھے ایک عجیب سی کشش محسوس ہوئی اور میں دور سے کھینچی چلی آئی۔ کشش؟ کیا مطلب؟ ہاں نا، شاید آپ کو نہیں پتا مگر آپ پر اللہ کی کوئی خاص رحمت ہے۔ آپ کو دیکھ کر پتہ نہیں کیوں ایک احساس سا ہوتا ہے کہ آپ چنی ہوئی بندی ہو۔ چنی ہوئی بندی؟ کیا مطلب؟ میں کچھ سمجھ نہیں پا رہی۔ فاطمہ کو اس کی باتوں میں اپنا درد بھول گیا تھا۔ یہ کیسی باتیں کر رہی تھی؟ میں تو اسے جانتی بھی نہیں۔ جی، میں کافی دنوں سے آپ پر بہت غور کر رہی تھی۔ یہاں آنے والے ہر شخص میں اللہ کی محبت پانے کی تڑپ نہیں ہوتی۔ چنے ہوئے لوگ ہوتے ہیں وہ، جو ایسی جگہوں پر بھی اپنا مقصد سیٹ کر کے آتے ہیں اور پھر اسی پر جی جان لگا دیتے ہیں۔ مدرسوں میں تو سب ایک ہی مقصد کے لیے لے کر آتے ہیں نا نور؟ اسے حیرت ہوئی۔ ہاں فاطمہ، مگر بہت کم ہوتے ہیں جو واقعی اس مقصد پر استقامت اختیار کرتے ہیں۔ خیر، آہستہ آہستہ سمجھ جاؤ گی۔ بتانا یہ تھا کہ آج میرا یہاں آخری دن ہے، نور نے اداس ہوتے ہوئے کہا۔ کیوں، خیریت؟ میں تو خوش ہو گئی تھی کہ مجھے اللہ نے اتنی اچھی دوست دے دی۔ فاطمہ کی بات سن کر نور بے اختیار مسکرا دی۔ وہ تو میں انشاءاللہ ہوں آپ کی دوست، اللہ نے چاہا تو ہم دوبارہ ملیں گے، یہاں نہیں تو انشاءاللہ جنت میں، انشاءاللہ۔ مگر جانے سے پہلے میں دینی ساتھی ہونے کی حیثیت سے آپ کو کچھ نصیحت کرنا چاہتی ہوں۔ جی ضرور۔ دیکھو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جتنا شکر کیا جائے وہ کم ہے۔ اس نے آپ کو ہدایت کے لیے چنا ہے نا، تو آپ نے اس کتاب کی بہت قدر کرنی ہے۔ آپ نے اپنی زندگی کو بالکل ضائع نہیں کرنا، اس زندگی کو مقصد دینا ہے۔ آپ کا مرنا اور جینا صرف اس رب کی خاطر ہو جس نے آپ کو پیدا کیا۔ دیکھو، اللہ آپ کو جو بھی حکم دے گے آپ نے فوراً سے سر جھکا کر مانتے جانا ہے، خواہ وہ کوئی شریعت کا حکم ہو یا ذاتی زندگی میں اس کا کوئی فیصلہ آپ نے ہمیشہ بندگی دکھانی ہے اسے۔ ساری دنیا مخالف ہو جائے، آپ نے صحابہ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے دین پر کمپرومائز نہیں کرنا۔ اور سنو، اللہ کی رضا کو، اس کے دیدار کے حصول کو، اس کی جنت کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لو، اسے موٹیویشن بناؤ، اس کے لیے ایسی تڑپ رکھو کہ آپ کو اس رب کے لیے کچھ بھی کرنا مشکل نہ لگے۔ ایسی زندگی گزارنا کہ موت کے وقت آپ کا رب آپ کو اپنی رضاؤں کی خوشخبریاں سنائے، اور ہاں، سب سے بڑھ کر بس اسی سے محبت کرنا۔ بریک ختم ہو گئی۔ ان باتوں کو اپنے دل پر لکھ لو، کبھی مٹنے مت دینا۔ میں چلتی ہوں، اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ وہ مسکراتے ہوئے ویل چیئر کو اپنے ہاتھوں سے تیزی سے موڑتے ہوئے کلاس روم سے باہر چلی گئی۔ فاطمہ وہیں کی وہیں کھڑی سکتے پہ خالی دروازے کو تکتی رہی۔ کیا تھا اس کی باتوں میں؟ وہ لمحوں میں اسے کیا کچھ جتا گئی، کیا کچھ سکھا گئی۔ اس کے رونگٹے پوری شدت سے کھڑے ہو چکے تھے، دل رب کے آگے جھک رہا تھا، آنکھیں بہہ پڑی تھیں۔ نور کی باتیں اس کے کانوں میں ایسے گونج رہی تھی کہ وہ ارد گرد سے بے پرواہ کھڑی تھی۔ اس کے لیے دعا کرنا کہ اللہ آسانی فرمائے۔ بہت دور سے پڑھنے آئی تھی، صرف دین سیکھنے کے لیے اتنی مشقت اٹھائی ہوئی تھی، مگر کچھ دن پہلے اطلاع آئی کہ اس کی ماں مر گئی ہے۔ باپ تو بچپن میں ہی فوت ہو گیا تھا۔ آج وہ صرف یہی بتانے آئی تھی کہ اس کا یہاں آخری دن ہے، اب اسے جا کر اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو سنبھالنا ہے۔ اللہ رحم فرمائے۔ یہ فاطمہ کی کلاس فیلو طیبہ کی آواز تھی۔ اس کی باتیں سن کر فاطمہ کو مزید جھٹکا لگا، دماغ گویا معاف ہو گیا۔ اتنا صبر، اتنا سکون! اس حالت میں بھی اس نے اپنے حواس نہیں کھوئے۔ یہ کس دنیا کے لوگ تھے، خود اتنے ٹوٹے ہوئے اور دوسروں کو سمیٹ رہے تھے۔ فاطمہ سکتے کے عالم میں چیئر پر جا گری۔ اسے بے اختیار وہ شعر یاد آیا، وہ جس کو دیکھے تو دکھ کا لشکر بھی لڑکھڑائے، شکست کھائے، لبوں پہ اپنے وہ مسکراہٹ سجا کے رکھنا کمال یہ ہے۔ نائلہ کا رشتہ آیا ہے شہریار، بہت اچھے اور بڑے گھر کے لوگ ہیں۔ آج اس کی والدہ کے چہرے پر خوشی کے آثار واضح تھے۔ شہریار ابھی بک سٹور سے گھر آیا ہی تھا کہ والدہ نے فوراً اسے یہ خوشخبری سنائی۔ وہ واش بیسن سے منہ ہاتھ دھو رہا تھا اور ساتھ ساتھ ماں کی باتیں سن رہا تھا۔ وہ ساتھ والی خالہ صفیہ ہیں نا؟
وہ لے کر آئی تھی لڑکے کی ماں کو، بہت بڑی گاڑی پر آئے تھے، وہ ہماری تو تنگ گلی تھی، ان بیچاروں نے نکڑ پر گاڑی کھڑی کی، مجھے تو شرمندگی مارے جا رہی تھی، مگر مجال ہے اس لڑکے کی ماں کے ماتھے پر کوئی شکن ہو۔ بڑی خوش ہو کر ملی، نائلہ کو بھی بڑے پیار سے دیکھ رہی تھی، اس کی والدہ جیسے خوشی میں سارے دن کی روداد سنائی جا رہی تھی۔ شہریار اب فریش ہو کر ماں کے ساتھ آ بیٹھا۔ کیا کام کرتا ہے لڑکا؟ کسی انشورنس کمپنی میں بہت بڑا آفیسر ہے۔ ماں نے لفظ بہت بڑا پر زور دیتے ہوئے خوشی سے کہا۔ اماں، انشورنس کمپنی؟ وہ حیران ہوا۔ ہاں تو اور کیا، ماشاءاللہ کتنے لاکھ کماتا ہے مہینے کے، ہماری نائلہ تو عیش کرے گی۔ اور تو اور اکلوتا بیٹا ہے ماں باپ کا، وہ جیسے فخر سے بتانے لگی۔ اماں، کیا وہ نماز پڑھتا ہے؟ شہریار نے سنجیدگی سے پوچھا۔ لو، اب بھلا میں یہ پوچھتی ہوں اس کی ماں سے، سب مسلمان ہیں بیٹے، اب بھلا یہ باتیں پوچھتے ہوئے اچھا لگتا ہے بندہ؟ اماں، پھر آپ نے ہمیں بچپن سے نماز پڑھنا کیوں سکھائی؟ تاکہ کل تمہاری آخرت سنور جائے۔ تو کیا اپنی بیٹی کو بیاتے وقت نہیں دیکھیں گی کہ وہ بندہ اپنی آخرت سنوارنے کے لیے کیا کر رہا ہے؟ تو کیسی عجیب باتیں کرنے لگ گیا شہریار، پہلے تو ایسا نہیں تھا، تو پتہ نہیں کہاں کس کے پاس جانے لگ گیا ہے، اس کی ماں نے جھنجھلاتے ہوئے کہا۔ اماں، کچھ غلط نہیں کر رہا میں، آپ تسلی رکھیں، بس گمراہی سے نکلنا چاہ رہا ہوں۔ بہرحال آپ اس لڑکے کے دین کا پتہ کریں اس خالہ سے، اس کی جاب سے تو میں بالکل مطمئن نہیں، بندہ تھوڑا کھائے حلال کھائے۔ اس کی ماں نے حیرت سے منہ کھولتے ہوئے اس کی طرف دیکھا۔ شہریار، آج کا زمانہ دیکھا ہے نا تو نے، لوگ 2 وقت کی روٹی کو ترس رہے ہیں، اب اگر ایسا رشتہ ملا ہے تو ان حلال حراموں کے چکروں میں کیوں پڑنے لگ گیا ہے تو؟ اماں، دنیا میں ان حرام کاغذ کے ٹکڑوں پر عیش کرنے والے کل اپنے رب کو کیا منہ دکھائیں گے؟ شہریار، میرا دماغ خراب نہ کر، تو جا یہاں سے، اللہ اللہ کر کے ایک اچھے گھر کا رشتہ آیا ہے، اب تو ٹانگ مت اڑانا اس میں۔ اس کی والدہ کو اچانک سے غصہ آ گیا۔ شہریار حیران رہ گیا کہ اس کی ماں کو آخر ہو کیا گیا ہے، وہ تو ایسی نہیں تھی، کیا مال واقعی ایسا نشہ رکھتا ہے کہ انسان کو قبر بھول جائے، حشر کا دن اور اس کا سخت حساب بھول جائے؟ اسے یاد تھا جب اس نے معاذ کو بتایا تھا کہ کبھی کبھار وہ اپنے کسٹمر سے کیسے جھوٹ بول کر زیادہ پیسے وصول کر لیا کرتا تھا یا کسی سے چھپا لیتا تھا۔ اس پر معاذ نے چند سوال کیے تھے جنہیں وہ فالٹ پروڈکٹ کا نقص بھی جب بھی سوچتا اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے۔ شہریار، ہمیں اپنے سارے مال کا حساب دینا ہے، کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا۔ اللہ نے اگر پوچھ لیا کہ میرے بندوں کو دھوکہ دے کر مال کمایا تھا تو کیا جواب دو گے اللہ کو؟ کیا اس مال کے ذریعے جہنم کی آگ میں پھینک دیا گیا تو؟ کیا موت کا، قبر کا، اللہ کو حساب دینے کا اور جہنم کا ڈر کافی نہیں کہ انسان ہر طرح کی بے ایمانی اور دھوکہ بازی سے یا حرام کمائی سے بچ جائے؟ معاذ کے یہ الفاظ اب بھی اس کے کانوں میں گونج رہے تھے۔ نور کی باتوں نے اسے بہت متاثر کیا تھا، جیسے کسی نے انگلی پکڑ کر رستہ دکھا دیا ہو کہ وہ ہے منزل اور ادھر تم نے پہنچنا ہے۔ کیسے؟ وہ قرآن سکھائے گا۔ کبھی کبھی کسی کی کہی ایک بات انسان میں نئی روح پھونک دیتی تھی، اس لیے اچھی بات کہنے اور سننے والے بننا چاہیے، کیا پتا کب کام آ جائے۔ فاطمہ مکمل کوشش کرتی تھی کہ جو اسے عمل کی بات پتہ چلے وہ فوراً سے اس پر عمل کرے۔ فرائض کی پابندی، نمازوں میں خشوع اور اخلاقیات پر کام کرنا شروع کر دیا تھا۔ تہجد تو اس کا معمول بن گئی تھی۔ اس وقت وہ اپنے دل کی ہر بات اپنے رب سے شیئر کیا کرتی تھی۔ چھوٹی چھوٹی سنتوں پر عمل کرنا اس کا شوق بن گیا تھا، خصوصاً جب سے اس نے یہ آیت پڑھی تھی۔ اے پیغمبر، لوگوں سے کہہ دو کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری اطاعت کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہاری خاطر تمہارے گناہ معاف کر دے گا، اور اللہ بہت معاف کرنے والا بڑا مہربان ہے۔ اسے اللہ کی محبت پانی تھی۔ ہر سنت پر عمل اسی نیت سے کرتی تھی کہ اللہ مجھے آپ کی محبت چاہیے۔ دنیا کی محبتوں کی حقیقت دیکھنے کے بعد ہی انسان اللہ کی محبت کا مزہ چکھ سکتا ہے۔ وہ ان حقیقتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ چکی تھی۔ دنوں سے ہفتے، ہفتوں سے مہینے گزرتے جا رہے تھے۔ مسز ریان نے فاطمہ کو زیادہ نوٹس نہیں لیا تھا۔ وہ جب دیکھتی کہ بیٹی ہر بات مانتی ہے، پہلے کی نسبت ان کا زیادہ خیال رکھنے لگی ہے، محبت اور ادب لہجے میں بڑھ گیا ہے، تو اس چیز نے ان کے دل کو فاطمہ کے لیے مزید نرم کر دیا تھا۔ مگر انبیاء اور صحابہ کی سنت ہے کہ اللہ کے لیے دین پر چلنے والوں کے رستوں پر محبتوں سے پہلے آزمائشوں کے کانٹے ہوا کرتے ہیں، جن پر انہیں استقامت سے چلنا ہوتا ہے۔ پھیری پھولوں سے زیادہ خوبصورت اور حسین منزل یعنی جنت ملا کرتی ہے۔ فاطمہ کی آزمائش بھی اس دن شروع ہوئی جب وہ سورہ نور میں پردے کا حکم پڑھ کر عبایا خرید کر گھر لے آئی تھی۔ ماما، میں پردہ کرنا چاہتی ہوں، آج میں سورہ نور میں اللہ کا حکم۔
فاطمہ تمہارا دماغ ٹھیک ہے؟ اب مزید کون سا پردہ رہتا ہے؟ اتنی بڑی چادر میں تو لڑکتی پھرتی ہو، اب کیا ٹینٹ میں بند ہونے کا ارادہ کر لیا ہے؟ مسز ریحان کو اچانک غصہ آیا، انہوں نے فاطمہ کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی سخت ڈانٹ پلا دی۔ ماما یہ مکمل پردہ نہیں ہے، اس نے آنسو ضبط کرتے ہوئے مکمل کوشش کے ساتھ نرم لہجے میں کہا۔ ہاں تو وہی پوچھ رہی ہوں، اور کون سا پردہ رہتا ہے تمہارا؟ ان کی اونچی آواز سن کر فاطمہ کا چھوٹا بھائی اپنے کمرے سے نکل آیا۔ کیا ہوا ماما؟ دیکھو اپنی بہن کے کام، اب اس نے پوری ملانگ بننا ہے۔ پہلے چادر پہن کر ہمیں خاندان میں شرمندہ کرتی پھرتی ہے، اب اسے ٹینٹ پہننے کا شوق ہے۔ آر یو کریزی فاطمہ؟ کیا تم پاگل ہو گئی ہو فاطمہ؟ آج تم نے ماما کو یا خاندان میں کسی کو دیکھا ہے ایسے ہولیے میں؟ آئی ڈونٹ نو کہ اسے کیا کہتے ہیں۔ آئی تھنک اٹس برقع رائٹ؟ لوک فاطمہ، ماما کو مزید پینک مت کرو، اس طرح کی فضول ضدیں چھوڑو، ہم مل کر تمہارے فیوچر کے متعلق کچھ بہتر سوچتے ہیں۔ سیف نے خود کو کنٹرول کرتے ہوئے فاطمہ کو سمجھاتے ہوئے کہا۔ بھائی، کیا آپ جانتے ہیں میرے فیوچر کے لیے بہترین کیا ہے؟ سیف نے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ مجھے اپنی زندگی کو ضائع نہیں کرنا، مجھے اسے ویسا نہیں گزارنا جیسے مجھے اور آپ کو پیدا کرنے والے رب نے حکم دیا ہے، اسی طرح گزارنے دیں۔ آپ کو بتاؤں ہمارا فیوچر کیا ہے؟ موت، اور اس کے بعد قیامت کا دن، جب اللہ تعالیٰ کو اپنے کیے ہر عمل کا حساب دینا ہے۔ مجھے ڈر لگتا ہے فضول سو کالڈ اپنے اس فیوچر سے۔ مجھے اس کو بہترین بنانے کے لیے ان ضدوں کو پورا کرنا ہے۔ مجھے پرواہ نہیں ہے کہ کون اس حلیے میں رہا ہے اور کون نہیں، لوگ کیا کہتے ہیں۔ It does not matter to me at all۔ پہلے لوگوں نے کون سے ایوارڈز دے دیے ہیں؟ کیا وہ میری قبر میں جائیں گے؟ کیا وہ میری جگہ اللہ کو جواب دیں گے کہ اللہ فاطمہ کو معاف کر دیں، اس نے ہماری خوشی کی خاطر پردہ نہیں کیا تھا؟ بتائیے، کیا آپ میری قبر میں میرے ساتھ لیٹیں گے؟ فاطمہ جذب کے عالم میں بوتی جا رہی تھی۔ سیف کے پاس بولنے کو کچھ نہیں تھا۔ فاطمہ، تم اتنی بدتمیز ہو گئی ہو کہ ماں کے سامنے زبان چلاؤ گی؟ اب یہ سیکھ رہی ہو تم؟ ماما، میں بھیا کی بات کا جواب دے رہی ہوں، آپ کو برا لگا تو آئی ایم ریئلی سوری۔ فاطمہ نے اپنا لہجہ دھیما کرتے ہوئے ماں کی طرف رخ کر کے جواب دیا۔ بہرحال آئندہ تم پردے کا نام بھی نہیں لوگی، سمجھی تم؟ میں تمہاری وجہ سے مزید سفر نہیں کر سکتی، جاؤ اپنے کمرے میں۔ ماما، میں اللہ کا حکم کسی کے کہنے پر نہیں چھوڑ سکتی، یہ کہتے ہوئے وہ اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ سیف اور مسز ریان ماتھے پر شکن لیے ایک دوسرے کو تکتے ہی رہ گئے۔ فاطمہ آنسو ضبط کرتے ہوئے کمرے میں داخل ہوئی اور اندھیرے کمرے کے بعد بند دروازے کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑی کتنی ہی دیر روتی رہی۔ اب کی بار دل خاموش تھا، بس آنسو روانی سے بہہ رہے تھے۔ وہ جان چکی تھی جنت کی راہ آسان نہیں تھی، اس لیے وہ زبان سے کوئی شکوہ نہیں کرنا چاہتی تھی۔ دل ٹوٹا تھا، اس کے ٹوٹنے کا اثر آنکھوں کو دھندلائے جا رہا تھا۔ یکا یک اسے کچھ یاد آیا، وہ آنسو صاف کرتے ہوئے واش روم کی طرف چلی گئی۔ وہ وضو کرنے کے لیے بیسن پر جھکی ہوئی تھی کہ اچانک اس کی نظر بیسن میں جاتے پانی پر پڑی۔ پانی کا رنگ سرخ ہو رہا تھا، گویا کسی نے رنگ ڈالا ہو۔ وہ پانی کھلا چھوڑے یکدم سے ڈر کر پیچھے ہوئی اور حیرت سے پٹی آنکھوں سے پانی کو غور سے دیکھنے لگی۔ سرخ پانی بیسن کے سوراخوں سے جا چکا تھا، مگر اس نے اپنے نشان چھوڑ دیے تھے۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ رنگ پانی میں آیا کہاں سے۔ ابھی وہ حیرانی سے دیکھ رہی تھی کہ اچانک سے اسے لگا کہ اس کے منہ میں کچھ آیا ہے۔ وہ فوراً سے آگے بڑھ کر بیسن پر جھکی اور ابکائی کی۔ اس کا دل دھڑکنا بھول گیا تھا، ہاتھ کانپ رہے تھے، ماتھا پسینے سے شرابور تھا۔ وہ رنگ نہیں تھا، وہ خون تھا جو اس کے منہ سے نکلا تھا، اور اب خون کی الٹی۔ وہ بہت ڈر گئی تھی۔ کیا اس پیٹ کے درد کو اس نے اگنور کر کے کچھ غلط کر دیا تھا؟ اسے کچھ سمجھ نہیں آیا کہ وہ کیا کرے۔ مغرب کا وقت ہونے والا تھا۔ قرۃ العین کے کمرے کی کھلی کھڑکیوں سے آنے والی ٹھنڈی ہوا کے جھونکے اور اس میں ملے ان گلاب اور کلیوں کے پھولوں کی خوشبو نے کمرے کو معطر کر دیا تھا جو اس نے پیچھے پلاٹ میں لگا رکھے تھے۔ وہ عصر کی نماز اور شام کے اذکار سے فارغ ہو کر پلنگ پر کاغذ اپنے سامنے بکھیرے پیچھے ٹیک لگا کر بیٹھی، آنکھیں بند کر کے ہینڈ فونز پر قاری عبدالعزیز الزہرانی کی تلاوت سن رہی تھی۔ ان کی آواز میں اللہ نے ایسا اثر رکھا تھا کہ سننے والے کا دل خشوع سے بھر جاتا تھا۔ وہ اکثر سوچتی تھی کہ ذہنی سکون کے لیے سپیکرز، بوفرز، ہینڈ فونز پر فل والیوم میں سننے والے اگر انہی آلات پر قرآن کی تلاوت سمجھ کر سن لیں تو ان کا دل دہل سونک جائے، رونگٹے کھڑے ہو جائیں، آنکھیں بہہ پڑیں، دل سکون سے بھر جائے۔ یہ ایسا پر اثر کلام ہے۔ اچانک اس کے کمرے کے کھلے ہوئے دروازے پر دستک ہوئی۔ اس نے آنکھیں کھول کر آنسو صاف کرتے ہوئے دیکھا تو معاذ تھا
اس کی عادت تھی وہ گھر ہو یا کمرہ اپنے آنے سے پہلے اپنی موجودگی کا احساس ضرور دلایا کرتا تھا تاکہ اندر والا جان لے۔ وہ مسکراتا ہوا اندر داخل ہوا۔ اس کے پرنور چہرے پر گھنی سیاہ داڑھی سے پانی کے قطرے موتیوں کی مانند ٹپک رہے تھے۔ ماتھے کے محراب سے عجب نور پھوٹتا تھا۔ وہ قمیض کی فولڈ کی ہوئی آستینیں نیچے کرتے ہوئے مسکرا کر سلام کرتے ہوئے قرۃ العین کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ کتنی خوش قسمت ہوگی وہ لڑکی جسے بھیا جیسے نیک شوہر ملیں گے۔ ذہن میں ایک ہلکی سی جھلک آئی اس لڑکی کی، مگر اس نے جھٹک دیا۔ اسے اپنے جوان بھائی کو دیکھ کر بہت رشک آتا تھا۔ وہ بڑے پیار سے دیکھتے ہوئے دل ہی دل میں اپنے اللہ سے نیک زوج کی دعا کرنے لگی۔ اے ہمارے پروردگار، تو ہمیں ہمارے زوج اور اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہمیں پرہیزگاروں کا پیشوا بنا۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہیں جناب، زیادہ ہی پیارا لگ رہا ہوں کیا؟ اصلی پرکشش مسکراہٹ کے ساتھ معاذ نے اسے چھیڑتے ہوئے کہا۔ الحمدللہ رب العالمین، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ معاذ کی بے اختیار ہنسی نکل گئی۔ بے شک تعریف اس رب کی جس نے مجھے بنایا۔ اس نے لفظ مجھے پر زور دے کر ہنستے ہوئے کہا۔ ہاں، خوش فہمیاں لوگوں کی، ہاں ہاں ہاں، جیلس ہوتی ہو تم مجھ سے۔ مجھ جیسی گناہ گار کی کیا اوقات، استغفر اللہ۔ وہ اس بات پر یکدم سنجیدہ ہو گیا۔ پتہ ہے بھیا، ابو کے بعد امی بہت اداس رہتی ہیں۔ اللہ کے ہر فیصلے میں حکمت ہوتی ہے۔ ہم اس کے فیصلوں پر راضی ہیں مگر کبھی کبھی حکمتیں ڈھونڈنے کے باوجود بھی نظر نہیں آتی، دل بس ڈگمگاتا ہی رہتا ہے۔ عینی اللہ پر بھروسہ رکھو، ضروری تھی نہیں کہ وہ اپنی ہر حکمت دکھائے۔ بعض دفعہ ہمارا ایمان بالغیب بھی آزمایا جاتا ہے۔ جو نظر نہیں آ رہا اس پر بھی آنکھیں بند کر کے ایمان لے آنا، بنا کوئی سوال کیے خود کو جھکا دینا۔ میں سمجھ سکتا ہوں امی کس کرب سے گزر رہی ہیں۔ میں نے انہیں چھپ چھپ کر روتے دیکھا ہے، انہیں کچھ تمہاری فکر بھی بڑھ گئی ہے اب۔ میری؟ کیوں؟ تمہاری شادی کی۔ انہیں یہ فرض اب ابو کے بغیر پورا کرنا ہے تو اسی کا بوجھ انہیں تھکا رہا ہے۔ معاذ کی بات سن کر قرۃ العین یکدم اداس ہو گئی، آنکھیں پھر سے نم ہو گئی۔ اس کے ذہن میں ایک مہینے پہلے کا سارا منظر گھوم گیا جب اس کے بھائی نے والد کی شہادت کی خبر دی تھی۔ وہ جنگ زدہ علاقوں میں امت مسلمہ کی مدد کرنے والی ایک تنظیم کے کارکن تھے۔ اپنے مسلمان بہن بھائیوں کو کافر دشمنوں سے بچاتے بچاتے اپنی جان دے دینا کسی اعزاز سے کم نہیں تھا، اور یہ بات عینی اور اس کی والدہ بخوبی جانتی تھیں۔ یہ خبر سننے کے بعد کچھ لمحات کے لیے تو دونوں ماں بیٹی سکتے میں خالی آنکھوں سے کبھی ایک دوسرے کو دیکھتے تو کبھی معاذ کو۔ ہم اللہ کی رضا پر راضی ہیں امی، اور اسے اجر کی امید رکھتے ہیں، انشاءاللہ۔ اللہ ابو کے درجات بلند فرمائے، آمین۔ پتہ نہیں کیا اثر تھا، کیا یقین تھا ان الفاظ میں کہ دونوں ماں بیٹی نے کوئی شکوہ، کوئی بات نہیں کی۔ بہتے آنسوؤں کے ساتھ انہیں اٹھیں اور وضو کر کے اپنے اپنے کمرے میں جائے نماز بچھا کر نفل ادا کرنے لگی۔ وہ اللہ کے اس حکم اور صبر اور نماز کے ذریعے سے مدد مانگو پر عمل کرتے ہوئے روتی جاتی تھیں۔ نماز ادا کیے جاتی تھی، نہ جانے کتنے نوافل انہوں نے ارد گرد سے بے خبر روتے ہوئے پڑھے۔ معاذ جانتا تھا یہ وقت بہت نازک ہے، مگر وہ دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کیے جا رہا تھا کہ اس کی بہن اور والدہ نے اتنی بڑی مشکل کے وقت میں صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں جانے دیا۔ اسے اللہ سے اس صبر کے بدلے بہترین اجر کی امید تھی۔ اے ہمارے رب، ہم پر صبر انڈیل دے اور ہمارے قدم جما دے۔ وہ روتے ہوئے دعا کرتی جا رہی تھی۔ یا اللہ، ہم راضی ہیں آپ کی رضا پر، آپ ہم سے راضی ہو جائیں۔ اس سخت غم کے موقع پر بھی وہی الفاظ کہتی ہوں جو آپ کے رسول پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے۔ دل غمگین ہے، آنکھ آنسو بہاتی ہے، مگر زبان سے وہی نکالیں گے جس سے ہمارا رب راضی ہو۔ اللہ، مجھے آپ کی رضا چاہیے۔ اللہ، مجھے یقین ہے کہ ایک دن آئے گا جب ہم ابو سے ملیں گے۔ اللہ تعالیٰ پلیز وہ دن ہماری زندگی کا سب سے خوبصورت دن ہو، ہم ایک دوسرے سے بہترین حالتوں میں جنت کے اعلیٰ مقام پر ملیں۔ اللہ، ہمارے دلوں کو اپنی رضا پر راضی کر دیں، صبر انڈیل دیں، پلیز اللہ تعالیٰ صبر انڈیل دیں۔ وہ کہتی جا رہی تھی اور سسکتی جا رہی تھی۔ باپ کا ہنستا ہوا چہرہ آنکھوں کے سامنے آتا جا رہا تھا۔ دکھ تو یہ تھا کہ آخری دفعہ بھی انہیں دیکھنے سے آنکھیں محروم رہ گئیں، مگر وہ اللہ کی رضا میں سرگرداں خود کو سنبھالنے کی مکمل کوشش کر رہی تھی۔ اللہ کیوں نہ صبر دیتا ایسے لوگوں کو، کیوں نہ تھامتا انہیں جو اس کی خاطر اس کے دیے ہر فیصلے پر خود کو جھکا لیتے ہیں۔ خواہ وہ اپنے نفس پر کتنا ہی بھاری ہو، کبھی شکوہ نہیں کرتے، کبھی اپنے رب سے مایوس نہیں ہوتے۔ ایسوں ہی سے تو وہ محبت کرتا ہے، ایسوں ہی کے ساتھ تو اس کی معیت خاص ہوتی ہے۔ بی بی جی، بیگم صاحبہ کہہ رہی ہیں تیار ہو جائیے، شام کو حیدر بابا کے لیے لڑکی دیکھنے جانا ہے۔
سغرا نے فاطمہ کے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے کہا۔ فاطمہ جو کہ سوچوں میں گم اپنی کتابیں بک شیلف میں درست کر رہی تھی، سغرا کے اچانک آنے پر چونک پڑی۔ حیدر بھائی کے لیے؟ یہ بات کب شروع ہوئی؟ فاطمہ نے حیران ہوتے ہوئے پوچھا۔ پتہ نہیں بی بی جی، بڑی بی بی جی تو 2 دن سے تیاری کری ہے، شاید حیدر بابا نے پرسوں ہی انہیں بتایا ہے۔ او اچھا ٹھیک ہے، فاطمہ نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ جی بی بی جی، میں آپ کے کپڑے پریس کر دوں شام کے لیے؟ ہاں نہیں، میں انشاءاللہ دیکھتی ہوں، آپ چلی جائیے۔ کیسے بتاؤں ماما کو، تکلیف وقت بڑھتی جا رہی تھی۔ فاطمہ نے جاتی ہوئی سغرا کو دیکھتے ہوئے سوچا، جو اب تک دروازہ بند کر کے جا چکی تھی۔ سغرا تب سے مسز ریان کے گھر کام کرتی تھی جب سے فاطمہ پیدا ہوئی تھی۔ تب سغرا کنواری اور جوان لڑکی تھی، اب اس کے 6 بچے پیدا ہو چکے تھے۔ وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ مسز ریان کی کوٹھی کی پچھلی سائڈ پر بنے سرونٹ کوارٹر میں رہتی تھی۔ بہت ایماندار اور خلوص والی عورت تھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ماما آپ نے بتایا ہی نہیں حیدر بھیا کے متعلق۔ تم گھر بیٹھو تو کچھ بتاؤ، تمہاری تو اپنی زندگی ہے، کسی اور سے کیا لینا دینا۔ فاطمہ جانے سے آدھا گھنٹہ پہلے مسز ریان کے کمرے میں ڈرتے ڈرتے آئی۔ وہ صبح کو ڈانٹ سن چکی تھی، اس لیے خود کو نارمل رکھنے کی پوری کوشش کی، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ مسز ریان ڈریسنگ کے سامنے کھڑی اپنے بال سٹریٹ کرنے میں مصروف تھی۔ انہوں نے فاطمہ کو ڈریسنگ ٹیبل کے مرر سے ہی دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ خیر تمہارے بھائی کی پسند ہے، ڈاکٹر ہے، تمہارے بھائی کو تو ویسے بھی ڈاکٹر چاہیے۔ اس نے پہلے ہی کہہ رکھا تھا کہ میں خود ڈھونڈوں گا۔ تصویر دکھائی تھی حیدر نے، پیاری بھی ہے، آج انشاءاللہ دیکھ آؤں گی۔ اگلے ہفتے تمہارے بابا آ رہے ہیں، پھر ہم سب جلد ہی فائنل کر دیں گے، شاید لڑکی والوں کو بھی جلدی ہے۔ اچھا ماشاءاللہ، اللہ سب بہتر کرے، بھائی کو ڈھیروں خوشیاں دکھائے، آمین۔ مسز ریان نے ڈائی شدہ بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے فاطمہ کو اس بات کو مکمل اگنور کرتے ہوئے پوچھا۔ خیر تم آج کیا پہن رہی ہو؟ وہ جو پچھلے ویک ڈیزائنر سے تمہارے لیے آؤٹ فٹ منگوایا تھا، لیمن کلر کا، وہ تم پر سوٹ کرے گا، وہ پہن لو، اور سنو اچھے سے تیار ہو کر جانا۔ ابھی وہ یہ بات کہہ ہی رہی تھی کہ اتنے میں مسز ریان کا فون بجا۔ فاطمہ کے چہرے کا رنگ اڑ چکا تھا۔ وہ کیا بتانے آئی تھی اور اب کیا نئی آزمائش اس کے سامنے کھڑی تھی؟ اپنی بات ختم کرتے ہی مسز ریان فون سننے میں مصروف ہو گئی۔ فاطمہ اداس چہرہ لیے ان کے روم کا دروازہ بند کرتے ہوئے نیچے اپنے کمرے میں آ گئی اور الماری سے اپنا نیا عبایا نکال کر ڈریسنگ کے شیشے کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ جس کے لیے اللہ تعالیٰ نور نہ بنائے، اس کے لیے کوئی نور نہیں۔ سورہ نور کی آیت اس کے کانوں میں گونجی۔ نور؟ وہ کیسے خود کو نور سے محروم کر دے؟ وہ نور جو خود کو اللہ کے لیے چھپائے بغیر نہیں ملتا۔ آنکھ سے ایک آنسو نکل کر ہاتھ میں پکڑے نرم و ملائم سیاہ عبایا پر گر کر جذب ہو گیا۔ 2 ماہ سے شروع ہوئی شادی کی تیاریاں آج اپنے اختتام پر پہنچ چکی تھی۔ آج رات نائلہ کی رخصتی تھی۔ شہریار اس رشتے سے بالکل خوش نہیں تھا، مگر اس کی ماں اسے کچھ بھی بولنے نہیں دے رہی تھی۔ اگر وہ کچھ کہنے بھی لگتا تو بس ایک ہی جملہ کہتی، تو نے کون سا بہن کے لیے اچھے رشتے دکھا دیے ہیں جو اب تیرے کہنے پر اس رشتے سے ہاتھ دھو بیٹھوں؟ یہ سن کر وہ سر جھکا لیتا۔ درست ہی تو کہہ رہی تھی اماں، کہاں ملتے ہیں آج نیک اور شریف لڑکے، نہ اس کا سوشل سرکل بڑا، نہ اس کی بہن دیندار، واقعی کہاں سے ڈھونڈتا وہ؟ اس لیے خاموش ہو جاتا۔ کیسی لگ رہی ہوں شہریار؟ رات کو وہ کرائے کی لی گاڑی پر اسے پارلر سے لینے آیا تھا۔ پارلر کے دروازے سے نکلتی نائلہ تو کسی اور جہاں کی شہزادی لگ رہی تھی۔ بلا شبہ وہ خوبصورت تھی، مگر شادی کا الگ ہی روپ ہوتا ہے، اسی روپ میں ڈھلی وہ معصوم اور شرمائی ہوئی سی گڑیا لگ رہی تھی۔ ماشاءاللہ، اللہ بہت خوش رکھے تمہیں، شہریار نے زبردستی مسکراتے ہوئے کہا۔ تم خوش ہونا شہریار، میرے خوش ہونے سے کیا ہوتا ہے؟ تم اور اماں خوش ہیں، مجھے اور کیا چاہیے؟ اس نے اپنی نظریں جھکائے ہوئے کہا، شاید آنکھوں میں آنے والی نمی چھپانا چاہ رہا تھا۔ دونوں خاموشی سے گاڑی میں بیٹھ کر میرج ہال کی طرف روانہ ہو گئے تھے۔